अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन लाहौर राइड। मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लाहौर राइड विद अनीस। व्यूअर्स, मैं इस वक्त शादरा के एक ऐसे तारीख़ी मुकाम पे खड़ा हूं जिसको हम मकबरा जहांगीर कहते हैं। और ये मकबरा जहांगीर मेरे अकब में आप बैक साइड में देख सकते हैं मकबरा जहांगीर की बिल्डिंग, और उसके अंदर शहनशाह जहांगीर की कब्र। अभी हम आपको वहाँ लिए चलते हैं और आपको मकबरा जहांगीर का तारीख़ी पस मंज़र भी बताते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मकबरा जहांगीर की बिल्डिंग है। इसके 4 मीनार हैं और इंतहाई ख़ूबसूरत नक्शो नगार किया गया है। और गवर्नमेंट ने, जो हमारा आसार कदीमा डिपार्टमेंट है, उसने काफ़ी एफ़र्ट्स के साथ इस बिल्डिंग की तज़य्युन और आराइश की और इसका जो हुस्न था उसको बहाल किया। ये एंट्रेंस है जी। यहाँ के जो केयर टेकर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करें ताकि इनसे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद सर। सईद साहब, एज अ कैमरे में देखें। आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए सर। सईद साहब 25 साल हो गए हैं। तो ज़रा हमें बताएं कि ये जो पत्थर लगा हुआ है इतना नफासत के साथ, मेरे अगर कैमरामैन भी दिखाएं, पत्थर ये बाद में लगा है या पहले का लगा हुआ है? ये 400 तकरीबन 400 साल ये पुराना है, उस ज़माने का है, मुगलों के वक्त का। अच्छा, 400 साल पुराना पत्थर है। और ये जो दरवाज़ा है ये भी रीजनल है, उस ज़माने का है। अच्छा, बगैर कब्जे के है। इसको नीचे मार्बल स्टोन के अंदर इसको बना के गुलाई करके पिलर बना के बैठ डाले हैं। ऊपर भी इसको ऐसे बिल्डिंग के अंदर फिट किया हुआ है, इसके ज़रिए चलता है, कब्जा नहीं है इसके दरवाजे का। व्यूज़, ये जो वुड के दरवाजे हैं और कब्जे नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल पीतल तांबे की कढ़ाई है, पीतल तांबे की वो कह रहे हैं कि कढ़ाई है इसके ऊपर, बिल्कुल बड़ा सॉलिड ये दरवाज़ा है जी। और ये बिल्कुल हाँ, काफ़ी वेट है, काफ़ी वेट है। आए जी, आप हमें ज्वाइन करें। ये नक्शो नगार जो किए गए हैं, ये बाद में किए गए हैं या उसी दौर के हैं? सारे असल में ये उसी ज़माने के हैं। यहाँ पे ये सफेदी है, इसको बाद में ये सलाखी वजह से गिर रहा था, इसको डिस्टेंपर कर दिया। अच्छा, ये सारा ऐसे ही नक्शोकारी थी सारी इसके ऊपर। ये जी क्या कह रहे हैं? संगे मरमर की जाली का दरवाज़ा है ये जी संगे मरमर की दरवाजे, संगे मरमर है, प्योर जाली का दरवाज़ा। ये देखें जी, ये वुड का दरवाज़ा है जी, प्योर। और ये उसी वक़्त का है, 400 साल पहले। ज़बरदस्त। इसके 4 दरवाजे हैं, जो साइड में संगे मरमर की जालियाँ लगी हुई हैं। क्या बात है। ले जी नाज़रीन, व्यूअर्स, हम शहज़ादा सलीम बादशाह जहांगीर के हम तुरबत पर हाजिर हैं, इनकी कब्र पर हाजिर हैं। ये दिखाएं जी, ये मरकद मुनव्वर आला हज़रत गुफरान पनाह। ये इनका, जब ये बाय बर्थ इनका नाम नूरुद्दीन था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। तो आप देख सकते हैं ये शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। शहनशाह जहांगीर इसमें दफन है। और बात वही है कि सदा जो नाम है वो अल्लाह और उसके रसूल का है। मुग़ल जो बादशाह गुज़रे हैं, ये हुक्म सादर करते थे, रियाया थी इनकी हज़ारों लाखों के हिसाब से। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सुनाटा है, यहाँ पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। ये जो दीवारों पे हमने पढ़ा सुना कि नक्शो नगार था, पत्थर लगे हुए थे, जब आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे उस वक़्त भी ऐसी थी दीवारें?
یہ سر ظاہر ہے اس وقت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا اور برطانیہ حکومت آئی، اس کے بعد انہوں نے آ کے اس کو اسٹور میں لوٹ مار میں بھی استعمال کیا اور جنگی چھوڑنے میں بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے یہ خستہ حالت میں ہو گیا۔ باقی یہ جو اندر و قبر ہے جہانگیر کی، یہ والا حصہ بچا ہے، اس کا محفوظ ہے۔ باقی باہر سے اور اس کی چھت کے اوپر سے نور جہاں کی قبر سے، آصف خان کی قبر سے سارا کچھ لے گئے۔ نام جب یہ بائی برتھ ان کا نام تھا نور الدین محمد سلیم، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1569۔ 1569 میں یہ پیدا ہوئے اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1627۔ 1569 سے 1627 ان کا یہ عرصہ ہے زندگی کا۔ 58 سال کی عمر میں یہ وفات انہوں نے پائی بادشاہ جہانگیر نے، اور ان کے جو والد بھی بادشاہ تھے، ان کا نام تھا جلال الدین اکبر۔ اور جلال الدین اکبر نے جب یہ جہانگیر پیدا ہوئے تو جلال الدین اکبر نے اتنی خوشی منائی کہ پیدل خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پہ حاضری دی اور اللہ کا شکر ادا۔ اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس کو شیخو بابا کہتے تھے، اس کے جو والد تھے جلال الدین اکبر وہ بھی بادشاہ تھے، اور جو شیخو پورہ ہے وہ اسی شیخو سے شیخو پورہ کا نام رکھا گیا۔ اس نے تقریباً جو آتا ہے ہسٹری میں کہ 10 شادیاں کی تھیں، بادشاہ جہانگیر نے 10 شادیاں کی تھیں، لیکن جو بکس میں ہے یا پڑھا سنا وہ یہ ہے کہ 3 شادیاں ہیں جو کہ سامنے آئیں۔ 3 شادیوں میں جو تیسری بیوی تھی وہ نور جہاں تھی، وہ ہم بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جب ہم نور جہاں کے مقبرے پہ جائیں گے۔ تو اچھا ویورز، بادشاہ جہانگیر، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بادشاہ جہانگیر کا بیٹا خسرو تھا، اور بادشاہ جہانگیر کا جو والد تھا وہ جلال الدین اکبر تھا۔ جلال الدین اکبر کو اپنے بیٹے کی عادات کی وجہ سے جو تخت نشینی وہ اپنے پوتے خسرو کو دینا پڑی، اور یہ جو خسرو جب تخت نشین ہوا تو بادشاہ جو جہانگیر تھا وہ اپنے بیٹے کے خلاف ہو گیا، اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے لڑائی بھی کی، اور جلندھر کے مقام پر ایک خون کی ہولی ہوئی جس میں باپ بیٹا آمنے سامنے تھے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب جہانگیر اور اس کا بیٹا خسرو آمنے سامنے تھے، جلندھر کا مقام تھا، اور 300 سے 350 سپاہی جو خسرو کے ساتھ تھے ان کو نیزے کی نوک پر راستے میں کھڑا کر دیا گیا، اور خسرو کو ہاتھی پہ بٹھا کر ہاتھ باندھ کر ان کے درمیان میں چلایا گیا۔ اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے کے سامنے ان 350 سپاہیوں کو نیزے کے ساتھ قتل کیا۔ ایکچولی جو جلال الدین اکبر تھا، جلال الدین اکبر کا بیٹا شہزادہ سلیم جس کو ہم جہانگیر کہتے ہیں وہ تھا، اور جہانگیر کا بیٹا خسرو تھا۔ جہانگیر کی چونکہ عادات ایسی تھیں، یہ شراب نوشی کا عادی تھا، افیم کا عادی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو 2 بھائی تھے وہ بھی شراب نوشی کے اور افیم کے عادی تھے۔ وہ چونکہ پہلے فوت ہو گئے، یہ تیسرا بھائی تھا جو کہ جس کو تخت نشینی جس کے حصے میں آئی، اور اس نے اپنے منصب کا دفاع بھی بڑے حد تک اور بڑے زبردست طریقے سے کیا۔ اور جلال الدین اکبر نے جب دیکھا کہ جو اس کا بیٹا جہانگیر ہے اس کی عادات ٹھیک نہیں، تو اس نے جہانگیر کو تخت نشینی سونپنے کے بجائے اپنے جو پوتے کو جس کا نام خسرو تھا اس کو سونپنے کا ارادہ کیا، اور اس کو تخت نشینی پہ اس کو بٹھایا کہتے ہیں۔ جب جہانگیر نے دیکھا کہ مجھے کنسیڈر نہیں کیا گیا اور میرے والد نے مجھے چھوڑ کر میرے بیٹے کو تخت نشینی دی ہے، تو یہ چیز اس کو بہت بڑی سخت ناگوار گزری، اور اس نے اپنے بیٹے خسرو کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا، اور بعد میں اس نے
یہ بھی آتا ہے کہ کسی صوفی سے پوچھا، صوفی جو اللہ کے نیک بندے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی تخت نشینی اپنے حصے کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے قوانین کی پاسداری کرنا، لوگوں کی جو تمہاری رعایا ہے اس کی فریاد سننا، انصاف کے فیصلے کرنا، اسلامی قوانین کے مطابق اپنے قوانین بنانا۔ تو اس حوالے سے جب وہ کنونس ہوا تو پھر اس نے جلال الدین اکبر سے معافی مانگی اور خسرو سے تخت نشینی پھر جہانگیر کے حصے میں آئی۔ تو جب جہانگیر بادشاہ بنا اس کے بعد جب خسرو تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خسرو اور جہانگیر کی آپس میں دشمنی ہو گئی اور خسرو نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور جلندر کے مقام پر ایک ایسی لڑائی ہوئی اور ایک خون کی ہولی کھیلی گئی جس میں باپ اور بیٹا آمنے سامنے تھے، آل دو کہ جو خسرو تھا اس کو شکست ہوئی، اور خسرو کے 350 سپاہی تھے جس کو راستے میں کھڑا کر دیا گیا اور ان کے گردن کے نیچے نیزے لٹکا دیے گئے، اور نیزے رکھنے کے بعد جب خسرو کی باری آئی تو خسرو کو ایز اے پنشمنٹ ہاتھی پہ بٹھا کر، ہاتھی کے اوپر سوار کر کے اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اور ہاتھی جو ہی سپاہیوں کے آگے سے گزرتا تھا، اور اس وقت جو ہی وہ گزرتا تھا اور جو نیزے تھے وہ گردن کے آر پار ہوتے چلے جاتے تھے۔ سیم اسی طرح کا واقعہ بارہ دری سے بھی منسوب ہے، اور یہ ایسی ایک ہاریبل اور ایک ایسی ٹیئرفل سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بادشاہ جہانگیر کے بارے میں۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ بادشاہ جہانگیر کی قبر ہے، اور یہ کچھ 400 سال سے یہاں پہ یہ ڈیڈ باڈی ان کی یہاں پہ محفوظ کی گئی۔ نور جہاں نے ان دو لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو چیرا، بادشاہ جہانگیر کے جسم کو، پیٹ کو چیرا گیا، اس کی آنتیں اور جو فضلات تھا اس کو گجرات میں ایک مقام پر دفن کر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ جہانگیر کے 2 مقبرے ہیں، ایک مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے اور ایک مقبرہ گجرات میں ہے۔ تو اس کے بعد اس کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا رات کی تاریکی میں۔ ایک نور جہاں، ایک شاہی طبیب تھا اور ایک تیسرا ان کا وزیر تھا۔ قافلہ چلتا رہا، اور جب شاہدرہ کے مقام پر آئے تو شاہدرہ کے مقام پہ انہوں نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ دفنائی۔ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، ان کی قبر ہے۔ اس مقام پر بادشاہ جہانگیر کی ڈیڈ باڈی کو دفنایا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 2 قبریں ہیں، ایک قبر گجرات میں ہے اور ایک قبر یہ ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ نور جہاں نے یہ ایسا کیوں کیا، نور جہاں نے اس کی پیٹ کو کیوں چیرا اور اس کے جو آنتیں تھیں ان کو اس جگہ دفن کیوں کیا، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا۔ اور آگے لیے چلتا ہوں کہ نور جہاں نے بعد میں اس سارے مقبرے کو تزئین و آرائش اس کی کنسٹرکشن کی گئی، اور انتہائی نفیس اس میں پتھر لگائے گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو فلور پہ جو پتھر لگا ہوا ہے، انتہائی نایاب پتھر ہے، اور یہ اسی زمانے کا کوئی تقریباً 400 سال ہو چکے ہیں یہ لگا ہوا ہے، اور یہ 10 لاکھ روپے اس وقت کے تھے، اور 10 سال میں یہ سارا مقبرہ بنایا گیا۔ جی ناظرین، یہ 4 مینار ہیں، ہم آپ کو مینار کے اوپر لے کے چلتے ہیں، اوپر سے ہم ویو کراتے ہیں آپ کو۔ یہ ہم جہانگیر کا جو مقبرہ ہے اس کی چھت پہ ہیں۔ یہ جو آپ کو فردر ایک یہ جو چھت نظر آ رہی ہے اس کی بالکل سٹریٹ نیچے جو ہے وہ جہانگیر بادشاہ کی قبر ہے، جہاں سے ابھی ہم ہو کے آئے ہیں۔ آپ کو ہم نے وہاں پہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی انفارمیشن دی۔ یہ چھت ہے، ابھی ہم مینار کے اوپر جا رہے ہیں، آپ فالو کریں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ نیچے میوزک بھی ہے، آپ کو ویو بھی کراتے ہیں کہ ایک برانڈ ہے وہ اپنا ماڈلنگ شاڈلنگ چل رہی ہے، اور وہ اپنا کر رہا ہے۔
मीनार के ऊपर जा रहे हैं। ये जी मीनार है जहांगीर के मकबरा के। 4 मीनार हैं। हम एक मीनार पे हम जा रहे हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जाते। आपको हम स्पेशल ये व्यू करा रहे हैं ताकि आप इसको देखें, महसूस हो। ये एक विंडो है, इसकी तरफ से आप व्यू यहाँ से कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मकबरा जहांगीर के मीनार पे खड़े हैं। 4 मीनार हैं। काफ़ी सांस फूल गया है, काफ़ी लेंथ है मीनार की और काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि 3 मीनार आपको नज़र आते होंगे और पीछे शादरा का एरिया और इस तरफ दराए रावी है। आपको दराए रावी का व्यू नज़र आता होगा क्योंकि वो स्मोक है, नहीं तो यहाँ से आपको मीनार पाकिस्तान भी इजीली नज़र आता है। उसका जो मीनार है स्मोक की वजह से वो थोड़ा सा पेरेंट्स में थोड़ा सा मसला है। पीछे दराए रावी, वो दराए रावी का पुल, ठीक है, जिसको हम वो पुराना पुल कहते हैं, ठीक है जी, वो पुराना पुल है। अभी हमने आपको मकबरा जहांगीर की सैर कराई। बादशाह जहांगीर जहाँ पे दफन है, कब्र की आपको हमने कब्र की ज़ियारत कराई, कब्र का विज़िट कराया और हमने आपको वो वाला जो मीनार है, ये मेरे राइट साइड पे, वहाँ पे आपको हमने ऊपर जाके आपको व्यू कराया। हमने राइट लेफ़्ट दिखाया, पीछे दराए रावी और इधर आसफ जा का मकबरा, ये सारा हमने आपको ऊपर से हमने व्यू कराया। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये जो बादशाहों के साथ जो सिपाही होते थे और उनकी जो सवारियां होती थीं वो यहाँ पे बांधी जाती थी, जिनको सबल कहते हैं। उसी ज़माने के पत्थर आज भी आप देख सकते हैं। ये एंट्रेंस है। ये भी उसी ज़माने की बिल्डिंग है। इधर भी ये सबल बने हुए हैं। और वो सामने जहांगीर का मज़ार, मकबरा जहांगीर जिसे कहते हैं। से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।